پوری دنیا کے ہر انسان کو اللہ کے دین پہ لانے کا نام اقامت ہے سر. اور کیا یہ پاسبل ہے کہ پوری دنیا کا ہر آدمی اللہ کے دین پر آ جائے گا؟ سر یہ جو میرا کام نہیں ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو مسلمان کریں. دنیا کے ہر انسان کو اللہ کے قانون کے اور اللہ کی معرفت کی طرف اللہ کے قانون کے تابع رہتے ہوئے، جیسے ہم ابھی وکٹوریا کے قانون کے اندر ہیں، اللہ کے قانون کے اندر تو نہیں ہے. میرا وکٹوریا پہ کوئی ایمان تو نہیں ہے مگر اس کا قانون تو مانتا ہوں. تو بالکل اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی بندے کو مسلمان زبردستی کرنا نہیں. میرا تو مقصد اور جو میرا جو نہج ہے، جو ذہن میں جو ویژن آپ کے اور تمام انسانوں کے ذہن میں اقامت دین کا بنتا ہے، وہ اگر میں کلیئر نہیں کر سکا تو میری کوتاہی ہے. دنیا کے ہر خطے کے اوپر اللہ عز و جل کی کتاب کے تھرو قوانین بنائے جائیں. اللہ تعالیٰ کے جو کتاب کا علم ہے وہ ہر گھر تک اس کی رسائی اتنی آسان ہو اور لوگوں کو منطقی طور پر اللہ کو سمجھنے میں آسانی پیدا کی جائے. لوگوں کو انسانوں کو ان کی الٹیمیٹ پروگرس کی طرف لے کے جایا جائے جہاں پہ قرآن دعوت دیتا ہے، اور انسانوں کو اس اوج پہ لے کے جایا جائے اسپریچولیٹی کی بھی اور ایون سائنسز کی بھی، اس فزیکل میٹر کی طرف، میٹیریلسٹک ترقی کی بھی، اس میں لوگوں کو پتا ہو کہ انتظامی امور اللہ کی کتاب کے اوپر جب رکھے تھے تو سب کا ہی بھلا ہوا تھا اور ہمیشہ کے لیے بھلا ہوا تھا. یہ کوئی ٹیمپرری اسپائک ان دا گراف نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کر کے دکھایا اور بتایا کہ اگر اس قانون کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے رہو گے تو پوری دنیا اس کے اندر آنا خود چاہے گی. کسی کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس سلسلے میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ کون لوگ ہیں؟ یعنی اقامت دین کے معاملے میں کون سے لوگ ہیں جو آپ کے ہمارے راستے میں ایک آبسٹیکل بن کر آتے ہیں؟ وہ والے لوگ جو کہ اپنے آپ کو اسلام کے پیڈسٹلز کے اوپر پلیس کرتے ہوئے یہ شرم نہ محسوس کریں کہ وہ غلط ہیں اور دین کے نام پہ مذہب فروشی شروع کر دیں. وہ ہے میری سب سے بڑی آبسٹیکل. یہ نتن یاہو یا براک اوباما یا ڈونلڈ ٹرمپ، ٹونی بلیر، یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی. ہسپتال کے اندر وہ والے ڈاکٹرز جو کہ یہ بتا رہے ہوں کہ آپ کو کوئی مرض نہیں ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. جب ڈاکٹروں کے نام پہ وہ لوگ ڈاکٹروں کا چوغا پہن کے آ جائیں طبیبوں کا، اور باقاعدہ موذی امراض سے لاحق لوگوں کو یہ بتاتے ہوں کہ کوئی یہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے وائرس نکلنا ہے اور تمہیں کوئی بیماری ہے ہی نہیں، بلکہ تم تو اصل میں تم صحت مند ہو. یہ ہے اصلی مسئلہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو اصلی مسئلہ مسلمانوں سے ہے. مسلمانوں کو اصلی مسئلہ کبھی بھی غیر مسلموں سے نہیں رہا. یہ ہمارا سوچ کا یہ تنگ نظری ہوگی ہماری، اور بلکہ یہ کبر ہوگا. یہ کہنا کبر ہوگا. اگر آپ سوچیں گے 10 منٹ تو آپ پہنچ جائیں گے اس کبر کے اس پتھر تک. اب اپنے اندر نظر آئے گا، مجھے اپنے اندر نظر آئے گا کہ بھائی ہم اگر غیر مسلموں کو بلیم کرنا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہم نے پہلے ہی مان لیا کہ ہم بالکل اپنی اوج کمال پہ آ چکے تھے. بہرحال پھر بھی لوگوں کے تعداد کی وجہ سے یا ان کے مال کی وجہ سے یا ان کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اپنی ہی کوتاہی، اپنی ہی نااہلی کی وجہ سے جنگ ہار رہے ہیں. السلام علیکم. اس ویڈیو کے اندر سائل عدیم سر ہمیں اقامت دین کا مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اقامت دین اصل میں کیا ہے. اقامت دین کا مطلب پوری انسانیت تک اللہ کے دین کی دعوت اور نظام الہی کا پھیلاؤ ہے. مقصد یہ نہیں کہ ہر شخص کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ اللہ کے قانون کی طرف رہنمائی کی جائے. دین کی دعوت قانون کے دائرے میں اللہ کی رضا اور ایمان کے مطابق ہونی چاہیے. قرآن کے علم تک ہر گھر کی آسانی سے رسائی ضروری ہے تاکہ لوگ منطقی طور پر اللہ کو سمجھ سکیں. سائل عدیم سر ہمیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس رستے کی طرف لایا جائے جس کی قرآن دعوت دیتا ہے اور جو ان کی اصلاح اور خیر کا سبب بنے. جب انتظامی امور اللہ کی کتاب پر قائم ہوتے ہیں تو سب کا بھلا ہوتا ہے اور دیر پا فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونے سے دکھایا کہ الہی قانون نافذ ہو تو زبردستی کی حاجت نہیں رہتی. اقامت دین کی راہ میں اصل رکاوٹ کون ہے؟ اقامت دین کی راہ میں اصل رکاوٹ بیرونی قوتیں نہیں
بلکہ اندرونی گمراہ کن عناصر ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کے نام پر مذہب فروشی کرتے رہے اور غلط نظریات کو دین سمجھا کر پیش کرتے رہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہ لوگ ہیں۔ مسئلہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی اپنی گمراہی اور نااہلی ہے، غیر مسلم اقوام کبھی بھی نہیں ہیں، اور یہی اصل مقصد اقامت دین کا ہے، جو اس ویڈیو کے اندر سائل ادیم سر ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔